قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باوان بلند پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد ابدی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ جل شانہ کا بے حد فضل و کرم ہے جس نے ہمیں یہ مقدس دن یہ مقدس مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا. یہ دن اور رات کا بدلنا، مہینوں کا، سالوں کا آنا جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. پہلے زمانے میں بھی عجم میں رواج تھا جو عربی نہیں بولتے، دوسری زبانیں استعمال کرتے ہیں. کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے. دوسری جتنی بھی زبانیں استعمال کی جاتی ہیں وہ عجمی علاقے کہلاتے ہیں. جہاں پر عربی زبان استعمال ہوتی ہے وہ عرب ممالک کہلاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے یہ سلسلہ شروع ہوا. خصوصیت کے ساتھ لوگوں نے دن اور رات کا حساب رکھنا شروع کر دیا کہ اس واقعے کو، اس بات کو، اس کام کو اتنے دن، مہینے، سال گزر چکے. یہ شمسی تاریخ کہلاتی ہے جس میں ہم عام طور پر 12 مہینے گنتے ہیں. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو انگریزی مہینے بھی جنہیں بولتے ہیں یہ شمسی مہینے ہوتے ہیں. تو پہلے شمسی مہینوں، عجمی علاقوں میں شمسی مہینوں کی تاریخ کے اعتبار سے معاملات طے کیے جاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد. اور عرب ممالک میں قمری مہینوں کے اعتبار سے کیے جاتے تھے. شمسی مہینوں کا اصول تھا کہ رات کے 12 بجتے ہی تاریخ بدل جاتی ہے. ابھی بھی یہ سلسلہ چلتا ہے. رات کے 12 بجے 11:69 پہ 2 تاریخ ہوگی تو 12 بجے جو ہے وہ 3 تاریخ ہو جائے گی. ابھی بھی یہ سلسلہ ہے. جبکہ عربی علاقوں میں، عرب کے علاقوں میں قمری اعتبار سے مہینے چلایا کرتے تھے. قمری مہینوں میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جنہیں ہم اسلامی مہینے بھی کہتے ہیں، ان کا سلسلہ یہ بھی بہت پرانا چلنے والا ہے. لیکن باقاعدہ طور پر ان کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ پیش کیا گیا. آپ نے پوچھا کتنے سال پرانا ہے؟ لوگوں نے کہا اتنے سال پرانا ہے. آپ نے پوچھا کس سال میں پیش آیا؟ اب عجم میں ہوتا تو شاید اور معاملات ہوتے، کیونکہ عرب میں تھا. عرب میں قمری اعتبار سے مہینے گنے جاتے تھے محرم صفر کے حساب سے. تو آنے والے سائل کے پاس جواب نہیں تھا. تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنا کیلنڈر ترتیب دیں گے اور ہمارا کیلنڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے سال سے شروع ہوگا. جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، اس اعتبار سے اس دن سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوگا. تو آج الحمدللہ اس کیلنڈر کے اعتبار سے 1445 سال پورے ہو چکے. 1445 کا سال آج شروع ہو گیا ہے. آج 2 تاریخ ہے محرم الحرام کی. محرم کا مہینہ پہلا مہینہ قمری مہینوں میں محرم کا آتا ہے. اور محرم کا مہینہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نظر میں ویسے ہی بڑے احترام والا مہینہ ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی
جب اسلام نہیں پھیلا تھا، اتنی ترقی نہیں تھی، تب بھی لوگ اس مہینے کو بڑا احترام والا، عزت والا مانا کرتے تھے۔ اس کا پورا نام کس طرح لیا جاتا ہے؟ محرم الحرام۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جنگیں حرام ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، کسی کو دکھ تکلیف دینا حرام ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اسے محرم الحرام کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ نہایت ہی عزت والا، ادب والا، حرمت والا مہینہ محرم۔ محرم الحرام کا معنی نہایت ہی حرمت والا مہینہ محرم۔ پھر یہ محرم کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے دنوں میں گفتگو کی کہ جو یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج کا دن، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ جو 10 ذی الحج کا دن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جہاں یہ ایام اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، وہاں کچھ ایام ایسے ہیں جو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ امت کے سامنے اللہ کے دنوں کا تذکرہ کیجیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے دن کون سے ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا ہے، جن کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کے مخاطب جن کو کون سے عزت والے دن ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اس مہینے کو بھی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ محرم کے مہینے کو بھی، جس طرح رجب کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے نا، یہ محرم الحرام کے مہینے کو بھی حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا مہینہ یہ خاص طور پہ محرم کس وجہ سے ہے؟ ایسے کون سے دن ہیں کہ جن کی وجہ سے اس محرم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فضیلت دی ہے، اپنی طرف نسبت دی ہے، اپنی طرف نسبت دے کے اس کی عزت کو مزید بڑھا دیا ہے؟ ان میں سب سے پہلا واقعہ کہ جو اس محرم کے مہینے میں پیش آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو، جسے ہم یوم عاشور بھی کہتے ہیں، 10ویں محرم بھی کہتے ہیں، اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ طویل معاملہ ہے، طویل قصہ ہے اور بڑا پرانا، اکثر علماء کی زبانوں سے آپ نے سنا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا، تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دائیں کندھے پر اپنا ہاتھ مارا۔ جس وقت دائیں کندھے پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت پھیرا آدم علیہ السلام کے، تو ساری ہی جنتی روحی پیدا ہو گئی۔ جتنے لوگوں نے جنت میں جانا تھا نا، وہ سارے پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بائیں بازو پر، بائیں کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ جس کو دست قدرت بائیں کندھے پر پھیرا، اس وقت سارے جہنمی لوگ پیدا ہو گئے۔ اب ادھر کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کے رنگ ملتے جلتے تھے، مطلب نہ وہ گورے تھے زیادہ، نہ وہ زیادہ کالے تھے، اور ادھر کئی لوگ ایسے تھے جو بالکل ہی کالے تھے۔ جو جہنمی لوگ تھے ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوئے تھے، گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی دوری کی وجہ سے، اس کی رحمت کی دوری کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ تھے، وہ جہنمی لوگ تھے۔ ادھر جو رنگ ملتے جلتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی جو دائیں طرف والے جنتی لوگ تھے، ان میں روحیں عالم ارواح میں سفید رنگ کی تھی، لیکن جب زمین پر پیدا کیا گیا تو مختلف معاملات کی وجہ سے، یا جینیٹیکلی وجہ سے، یا دھوپ میں پھرنے، یا بے شمار بیماریوں کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے دنیا میں ان کا رنگ کالا ہو گیا۔ اس وجہ سے بھی کچھ لوگ کالے تھے اور کئی لوگ ایسے تھے جن کا دنیا میں رنگ سفید تھا۔ اس وجہ سے ادھر جو دائیں ہاتھ والے لوگ تھے یہ ملتے جلتے رنگوں والے تھے۔ انہیں آدم علیہ السلام دیکھتے تھے، مسکراتے تھے، جب بائیں طرف دیکھتے تھے، جہنمی لوگوں کو دیکھتے تھے، رو پڑتے تھے۔ یہ بڑا واقعہ جو 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے اس خاص دن کے ساتھ منسوب فرمایا، آدم علیہ السلام کی ولادت بھی اور آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا بھی، یہ دونوں اسی حرمت والے مہینے محرم کی 10ویں تاریخ کے ساتھ منسوب ہیں۔ دوسرا بڑا واقعہ جو عالم انسانیت میں پیش آیا، جب 950 سال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے۔
950 سال اللہ کا سبق پڑھانے کے باوجود صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، عذاب سے ڈرائیں۔ نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ڈراتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ انہیں پانی کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تذکرہ کیا، انہوں نے مذاق اڑانا، ہنسی اڑانی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کشتی تیار کریں۔ اس کا پیمائش بھی دی اللہ تعالیٰ نے، اتنی لمبی ہونی چاہیے، اتنی چوڑی، اتنی منزلہ ہونی چاہیے۔ وہ کشتی تیار کی گئی۔ جب کشتی لوگ دیکھتے تھے، منافقین یا کفار دیکھتے تھے، اس وقت کے کفار تھے، کفار اب نکلے کافر تھے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانے والا، انکار کرنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو کافر تھے، نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے جو لوگ تھے، وہ دیکھتے اتنی بڑی کشتی تیار ہو رہی تو پوچھتے، ہاں نوح علیہ السلام، ہاں بتاؤ، تم کہتے تھے جی عذاب آئے گا، کب آئے گا تمہارا عذاب؟ اتنی بڑی کشتی جو تم بنا رہے ہو تو کتنی بارش برس جائے گی کہ جس کی وجہ سے ہم جو ڈوب جائیں گے، ہم غرق ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے صبر کر کے اپنے کام میں لگے رہتے۔ آخر وہ وقت آیا، نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کیا۔ جو منافقین اور کفار تھے وہ زمین پہ رہ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا، ساری دنیا غرق ہو گئی، آبشاریں پھٹ پڑی، سمندر ابل پڑے، دریاؤں میں طوفان آ گیا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، زمین پہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، ساری انسانیت غرق ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی سوائے ان 80 لوگوں کے، سوائے 80 82 85 لوگوں کے، ساری انسانیت، سارے کے سارے انسان، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ڈوب کے غرق ہو گئی، ختم ہو گئی۔ طوفان تھم گیا۔ جس دن طوفان تھما، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودا پہاڑ پر آ کے رکی۔ وہ دن بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ 10ویں محرم کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا۔ اس کے بعد پچھلی قوموں میں جو سب سے زیادہ جلیل القدر پیغمبروں میں جن کا نام آتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے، جن کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ جب آپ کے پیچھے فرعون لگ گیا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ تھا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا دریا نیل کی طرف دوڑو، دریا نیل کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا دریا نیل میں اپنی چھڑی سے ضرب لگاؤ۔ جس وقت آپ نے اپنے جو آسا مبارک، جو چھڑی تھی، جو ڈنڈا تھا آپ کے ہاتھ میں، جس وقت آپ نے وہ دریا نیل میں مارا، دریا نیل کے درمیان میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے۔ جس وقت فرعون عین دریا کے درمیان میں پہنچا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ راستہ ختم ہو گیا۔ فرعون اپنے تمام ساتھیوں کے سمیت، اپنی ساری فوج کے سمیت غرق ہو گیا، ڈوب گیا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، انسانیت کو فرعون کے ظلم سے رہائی ملی، وہ دن بھی اسی مقدس مہینے کی 10ویں تاریخ کا دن تھا۔ اس کے بعد 3 بڑے اور واقعات ہیں جو عالم انسانیت میں ملتے ہیں۔ ان میں جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تذکرہ ہر مہینے میں چلنا ہے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تذکرہ پسند تھا۔ اپنے باپ دادا کا نام کسی نہیں پسند ہوتا، ہر بندے کو پسند ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے آباء و اجداد کے نام پسند تھے۔ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئی۔ اس کے بعد ہم نوح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں ان پہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مان کر ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مان کر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یہ پچھلے سارے انبیاء کرام پر ہم وہاں ایمان لاتے ہیں۔ جو دوسری قومیں ہیں نا، جو کہتی ہیں، جو کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی نصرانی ہے، وہ ایک نبی کو مانتے ہیں کہ ہم خدا نبی کے پیروکار ہیں، ہم خدا نبی کے ماننے والے ہیں، باقی انبیاء کو نہیں مانتے۔ لیکن الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کی برکت سے ہم سارے انبیاء کرام کو مانتے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانتے ہیں، سارے نبیوں پر، ملائکہ، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔
باقی قوموں کے اس طرح کے عقائد نہیں ہیں، یہ سب سے بہترین سب سے اچھا عقیدہ ہے یہ۔ اور اس وقت میں دو قومیں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہیں، ایک تو یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور دوسرے ہیں عیسائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی، تاریخ میں کوئی خاص دن کا نہیں پتا، کسی تاریخ کا نہیں پتا، ڈیٹ کیا ہے ہسٹری میں یہ نہیں پتا۔ اور دوسری جو قوم مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے وہ عیسائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہ لوگ مناتے ہیں 25 دسمبر کو۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کے طور پہ وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اسلامی طور پہ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہی محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی۔ یہ دو بڑے واقعات ہو گئے۔ تیسرا بڑا واقعہ کہ جو ہماری امت مسلمہ سے تعلق رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے شہزادے سبط رسول ریحانۃ الرسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت بھی اسی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئی۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے، دیکھا کہ مدینے کے رہنے والے جو یہودی تھے وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہائی ملی تھی فرعون سے، ہم موسیٰ کے ماننے والے اس دن جو خوشی مناتے ہیں، ہم موسیٰ کے ماننے والے اس دن روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم بطور مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے حقدار نہیں ہیں، ہم بطور مسلمان ہم حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے رہائی نصیب فرمائی، ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ پھر ایک مقام پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے، اللہ کی بارگاہ میں جہاں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہو کے رہے گا، کیونکہ وہ زبان تو کن کی کنجی ہے نا۔ کن کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بلا شبہ رب جب کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے کہتا ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ وہ جو زبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے وہ تو ان کی کنجی ہے نا۔ تو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے یا اللہ کی بارگاہ میں امید ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کنفرم ہے۔ ہاں اگر ہم لوگ یہ جملہ بولے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے، ہمارے لیے یہ جملہ بولنا غلط ہے۔ اگر ہم لوگ بولے نا اللہ کی بارگاہ میں امید ہے، امید ہوتی ہے اس کی مرضی ہو تو ہو جائے، اس کی مرضی نہ ہو تو نہ ہوئے۔ امید تو اسی بات پہ ہوتی ہے نا، وہ چاہے گا تو کر دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ ایک عام مسلمان کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ لفظ بولنا غلط ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے۔ ہم جب بات کریں گے تو ہم بولیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائے گا۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جملہ ارشاد فرمایا، حدیث نبوی جب ارشاد فرمائے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ، 10ویں محرم کا ایک دن کا روزہ انسان کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں جو انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں، اگر صغیرہ گناہ اس کے کھاتے میں نہیں ہوں گے، نامہ اعمال میں نہیں ہوں گے تو اس کے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر کھاتے میں نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ بھی نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلندی عطا فرما دے گا۔ درجات کی بلندی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کے معاملات، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا رتبہ کیا ہے، بندے کا مقام کیا ہے، بندے کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیسے پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں
سوائے اس کے کہ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. جو جتنا پرہیزگار ہے وہ اتنا زیادہ افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قربت کا درجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنی زیادہ متقیوں والی خصوصیات عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اتنی زیادہ تقوی والی زندگی عطا فرما دیتا ہے. پھر جو سب سے خاص موقع یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہودیوں جیسا نہیں بننا, ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. اگر وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں ہم 2 دن کا روزہ رکھا کریں گے, یا 9ویں محرم کا ساتھ رکھیں گے یا 11ویں محرم کا ساتھ رکھیں گے. ہم اکیلے 10ویں محرم کا اکیلے عاشورہ کا روزہ نہیں رکھیں گے, 2 دن کا اکٹھے ہم روزہ رکھا کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ روزے رکھتے ہیں 2, اور یہ روزے جو 2 رکھے جائیں گے یہ انسان کے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشوا لیں گے. ایک صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, حضور فرض نمازیں 5 ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ان فرض نمازوں کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ ان فرضوں کے علاوہ بہترین نماز کون سی ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز. جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب بندہ جو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے نفل ادا کرتا ہے نا, یا قیام اللیل کے نفل ادا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اکیلا تنہا خاموشی کے ساتھ, بغیر کسی دکھلاوے کے, بغیر کسی کو بتائے, بغیر کسی کو اٹھائے, بغیر کسی کو ستائے, جو بندہ چپکے سے اکیلے میں اللہ سے باتیں کرتا ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے, وہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے. صحابی نے پھر عرض کی, حضور تو فرض روزوں کے بعد رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں ان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کے روزے. یہ عاشورہ کا روزہ جو ہے نا یہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ ہے. 9ویں 10ویں محرم یا 10ویں 11ویں محرم جو بھی انسان رکھنا چاہے, یہ جو 2 روزے ہیں یہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے. اس مہینے میں خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید ہوئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے موتیوں سے زیادہ قیمتی آنسو بہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ ام المؤمنین حضرت سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا, آپ کے حجرے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سے سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں کھیل رہے تھے. حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے, اللہ تعالیٰ کا سلام کہا اور پھر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت شہید کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس جگہ کی یہ مٹی بھیجی ہے, سرزمین کربلا کی مٹی. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ہاتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, سارا معاملہ پوچھا کہ کس طرح میری امت میرے حسین کو شہید کرے گی. حضرت جبریل امین نے سارا معاملہ بتایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے جاتے تھے, چشمان مبارک سے آنسو بہتے جاتے تھے, بے حد غمگین ہوئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد افسردہ ہوئے. اس کے بعد وہ شیشی جس میں سرزمین کربلا کی مٹی تھی وہ آپ نے حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اور ارشاد فرمایا ام سلمہ جب میرے حسین کو شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی. سبحان اللہ, کیا کہیے اس کریم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم بصیرت دیکھ رہی تھی کہ جب حسین کی شہادت کا موقع آئے گا, حسین کی شہادت کا واقعہ ہوگا, امہات المومنین میں صرف حضرت ام سلمہ ہی زندہ ہوں گی. امہات المومنین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں صرف حضرت ام سلمہ ہی زندہ رہیں گی. اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ شیشی عطا فرمائی. اس مہینے کی 10 تاریخ کو ساری ہی دنیا کے مسلمان بھی اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی 10ویں محرم کو نہایت ادب, عقیدت اور احترام کے ساتھ جو گزارتے ہیں. یہ دن اللہ تعالیٰ کے دنوں میں شامل ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خاص نسبت حاصل ہے. آدم علیہ السلام کو نسبت ہے, حضرت نوح علیہ السلام
السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو نسبت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن کے ساتھ نسبت ہے. جن دنوں کے ساتھ اہل اللہ کی نسبت ہو جائے وہ دن ایام اللہ کہلاتے ہیں. یہ مہینہ ایام اللہ والا مہینہ ہے. اس دن میں جس طرح عام دنوں کے نسبت رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، گناہوں کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح ایام اللہ میں بھی ان باتوں کا خصوصیت کے ساتھ دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت پا جاتے ہیں، ان دنوں میں جو بندہ نیکیاں کرے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس کی سوچ سے زیادہ بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر کوئی بندہ غفلت میں گزار دے یا گناہوں میں گزار دے تو اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے لیے تو سارے پھر ایک جیسے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے لیے کوئی بھی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، ساری ہی اس کی مخلوق ہے، سارے ہی اس کے بندے ہیں. کوشش کریں کہ جو دن آ رہے ہیں انہیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اہل بیت کی، اولاد کی محبت کو دل میں بسا کر پھر ان دنوں کو گزاریں. اور محبت کو دل میں بسانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے اس کے طریقے پر چلتا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کے معاملات کو سمجھتا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں وہ بندہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا ساتھ دیتا تو کس طرح دیتا. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم ہوتے تو ہم نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی تھی. جس طرح تب گزارنی تھی اسی طرح کوشش کرنی ہے اب گزارنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.